تو آدمی اٹھ کے بولا کہ صاحب میں شطرنجی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ تقریر ختم کیجئے تو میں شطرنجی اٹھانے کے لیے رکا ہوں. تو اس طرح یہ نوبت نہ آ جائے. بہرحال ابھی بیشرم مقرر نے نماز کا جو ذکر کیا اور اسی مہینے میں جو ہے ہم جو ہے اس جشن کو منانے جا رہے ہیں، تو دعا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کے مؤذن صاحب تو وقت کرو یا ڈسٹرب جب تک ٹھیک ہے ایسے رہنا جو چل رہا ہے اس میں ڈسٹرب مت کرو. تو مؤذن صاحب جو ہے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ باؤنڈری کے مسجد کی باؤنڈری میں جو ہے نا بیل آ گیا. اب آنے کے بعد مؤذن صاحب نے لاٹھی اٹھائی اور پھر وہ اطراف میں جو لگایا گیا تھا ہرا گھاس وغیرہ جھاڑ درخت جھڑوں کو جو ہے نا جب اس میں وہ نقصان پہنچایا تو مؤذن صاحب نے لاٹھی اٹھائی اور پھر بیل کو جو ہے نا زور سے مار دیا. اور پھر جس کے بعد بیل جو ہے آوازیں نکالتا ہوا اپنے گھر واپس گیا. تو مالک پریشان ہو کے آیا اور بولا کہ کہاں سے مسجد کی طرف سے آ رہا ہے. تو بولے وہ نہ ہو میں اپنے مؤذن صاحب جو ہے اس کو مارے ہوں گے. آ کے مؤذن کے ساتھ جو ہے کہنے لگا کہ کیا ہے آپ کے منہ سے جانور ہے آ گیا مسجد کو، میرے کو دیکھے کبھی آیا مسجد کو؟ سمجھ میں نہیں آیا لوگ آیا سمجھ منہ سے جانور ہے مسجد کو آ گیا تھا میرے کو آیا سو دیکھے کبھی. تو بہرحال ایسے ہی موقع پر لوگ بہت سارے جو ہے سیریس تقریریں سن کے بیٹھے ہیں. تو ذرا سا آپ لوگوں کو موڈ چینج کرنے کے لیے ایک دو چٹکلے سنا دیا. ایک اور چٹکلا بول کے میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ ذرا فریش ہو جائیں، تاکہ میرا حدیث تشکر ذرا ایک صفحے ڈیڑھ صفحے پر ہے اس کو برداشت کر سکیں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک صاحب کی بیوی بھاگ گئی تو رپورٹ کرنے کے لیے جو ہے فوری پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے جو ہے پوسٹ آفس پہنچ گیا. تو بولے کیا ہے کیسا آنا ہوا؟ تو بولے میری بیوی بھاگ گئی. تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہاں کیوں آئے آپ؟ جا کے پولیس اسٹیشن میں نوکری کمپلین جو ہے لکھائی ہے فلاں. نے بولے خوشی میں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جانا. بہرحال الحمدللہ آپ حضرات جو ہے ذرا فریش ہو گئے ہیں. میں آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ہدیۃ تشکر. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر و احسان ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس سال بھی سالانہ عرص شریف و سیر و سالانہ تقاریب بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی. کرونا وبا اور کووڈ کی ہے وحشت نے ساری مخلوق کو 2-2.5 سال سے پریشان کر رکھا تھا. بڑا ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی خبریں اخبارات میں پڑھنے میں آتی تھیں جس کی وجہ سے سارے عوام بے چین اور مضطرب تھے. نہ صرف بے چین اور مضطرب ہی تھے، کاروبار کے لحاظ سے بھی ہر کوئی بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگا ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہوا اور احتیاطی تدابیر بھی حکومت اور عوام کی طرف سے اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے عوام الناس کچھ چین کا سانس لینے لگے. ایک دن کے جلسے کے کامیاب انعقاد کے لیے منتظمین کو بہت کچھ دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدھ دن کا جلسہ ہوتا ہے حیدرآباد کے اندر جو ہے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. ایک دن کے میلاد النبی کے نام سے ایک صبح میں ہوتا ہے ایک شام میں ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی ہیں اور کتنا جو ہے اس کا بجٹ ہوتا ہے. جبکہ اگر 4 روزہ تقاریب کا انعقاد جو زائرین کے لیے ان کے قیام و طعام اور ماحول کو صحت مند رکھنے کے لیے منتظمین کو جو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، اس کا آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اس 4 روزہ تقاریب کے کامیاب انعقاد کے لیے جن احباب نے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان سب کا اجتماعی اور انفرادی طور پر میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. صدور و مقررین کی فراہمی کے لیے سید خواجہ پاشا صاحب مبلغ اسلام، سید اسماعیل مبلغ اسلام، سید مخدوم مبلغ اسلام، ذاکر حسین مبلغ اسلام، حیدر حسین مبلغ اسلام، ڈاکٹر حبیب الرحمان اکبر، محمد عبید مبلغ اسلام، صوفی خواجہ صاحب مبلغ اسلام، شاہ حسین عابد مبلغ اسلام و حافظ عبدالرحمان مبلغ اسلام، ان تمام کا انفرادی اور آپ کے جو ہے ان کے علاوہ بھی اگر کسی کا نام چھوڑ گیا ہے تو ان سب کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ، محکمہ برقی، بطور خاص خانقاہ کی صاف اور صفائی میں محکمہ بلدیہ کے تعاون کا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں مرزا محمد بیگ عرف دادو بھائی صاحب سہ روزہ لنگر کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے ماجد حسین سابق میئر حیدرآباد کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. عرس شریف کی ابتدا سے قبل 6 رجب المرجب کو جناب یعقوب صاحب سوداگر کی طرف سے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام ہر سال کی طرح کیا گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے.
عرس شریف کے پہلے دن صبح کا لنگر مولوی رفیق احمد صاحب مبلغ اسلام جین بندہ کی طرف سے دیا گیا، اور شام کا لنگر فرزندان الحاج سید چراغ حسین مرحوم سید اصغر حسین اور اکبر حسین کی جانب سے دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کا لنگر رامپور کی جماعت سے دیا گیا، اور اسی دن شام کا لنگر فرزندان مولوی الحاج محمد عبدالجلیل صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ میں مرحومین کی لسٹ سب سے آخر میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ہم اس وقت پر ہمارے دو مبلغین جو ہے عبدالجلیل صاحب مرحوم اور ہمارے محمد سلیمان صاحب وجے واڑہ کے، یہ دو حضرات جو ہے جو گزشتہ سال ہماری اس تقریب میں موجود تھے وہ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسروں کی لسٹ وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تیسرے دن صبح کا لنگر ڈاکٹر الحاج محمد بشیر الدین احمد صاحب مبلغ اسلام کی طرف سے دیا گیا، اور شام کا لنگر جو ہے دوسرے دن کا ہمارے محمد عرفان، محمد عدنان، محمد فرقان، یہ عبدالجلیل صاحب کے تینوں فرزندان ہیں، ان کی طرف سے دیا گیا۔ اور تیسرے دن شام کا ظہیر الدین مائل اور بوئن پلی کی جماعت کی طرف سے دیا گیا۔ ساؤنڈ سسٹم کے لیے مہک ساؤنڈ محمد رفیق احمد کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیج کی فراہمی، سامعین کے لیے نشستوں کا اہتمام کرنے والے نوجوان کارکنوں کا بطور خاص شیخ ضیاء الحق، سید عظیم، ان سب کا شکریہ اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے اجلاس کے صدر ڈاکٹر پیر سید شاہ وحید اللہ حسینی القادری الملتانی کامل الحدیث کا خاص طور سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور پھر معزز مہمانان خصوصی میں کے علاوہ مقررین جناب جعفر حسین معراج، کیونکہ وہ سندل کے دن میں پہلے دن سندل میں شریک رہے، اس کے بعد میں پھر اسٹیج پر تو نہیں آئے لیکن اپنی شرکت کر کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ جناب جعفر حسین معراج معزز رکن اسمبلی حلقہ نامپلی، پنڈت سری ہری کرشنا داس اسکان ٹیمپل مارٹ پلی، گیانی جگدیو سنگھ جی صدر جینتی سکندرآباد، مولوی عبدالستار صاحب داعی اسلام، حجت الاسلام مولانا مرزا اصغر علی خان صاحب فاضل قم المقدس ایران، اور عزت مآب، ان کا نام پہلے دن تھا جناب قونصل جنرل ایران کا، وہ مصروفیات کی وجہ سے دوسرے دن تشریف لائے تھے۔ دوسرے اجلاس کے مقررین میں سردار گیانی ہروندر سنگھ صدر گرودوارہ افضل گنج، شری امسول لکشمی جی، ریورنڈ جی کرن کمار، فادر CSI ویلزلی چرچ سکندرآباد، مشہور شاعر صلاح الدین نیئر صاحب، جناب شکیل حیدر صاحب، اور عزت مآب مہدی شاہ رخی صاحب قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران، اور مولوی محمد عمر صاحب استاد تیماپوری سابق صدر شعبہ عربی یونانی میڈیکل کالج، مولوی عبدالستار مجاہد صدر آل انڈیا مسلم لیگ، اور جناب شاعر شری گووند اکشے جی۔ تیسرے دن کے اجلاس کے صدر شری KM جھمک جی صدر جین مندر میڈچل، مہمان خصوصی اور مقررین میں میر مسعود علی خان صاحب اسسٹنٹ MUS، شری مہیشور ریڈی سرپنچ کلولا مکتھل TRS، شری انیل کمار جی چوہان معروف خطاب جنہوں نے 2 مرتبہ آپ کے سامنے اپنی نعت پیش کی، حجت الاسلام مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب سرپرست اعلیٰ مجمع علماء و خطباء حیدرآباد دکن، معروف نعت گو شاعر جلال عارف صاحب، مولانا حسین شہید صاحب صدر مولانا غوث خاموشی صاحب ٹرسٹ، ان تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں ان مرد و خواتین کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو چند دنوں قبل تک ہم میں موجود تھے، کوئی طبعی موت تو کوئی وبا کی وجہ سے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ان کی فہرست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے جمیع لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ گو کہ جو ہے انفرادی طور پر جب بھی آپ کی اموات ہوتی ہیں تو جماعت میں اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کی ذمہ داری گورے مدار صاحب بمبئی کے بچوں نے اٹھائی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کام کو لیا ہے۔ بہرحال یہ سارا قافلہ اتنا بڑا اہتمام وغیرہ یہ آپ حضرات کے خلوص اور آپ کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے، ورنہ اتنے بڑے اجتماع کو حیدرآباد کی تاریخ میں 3 دن کے اجتماع کہیں نہیں ہوتے بلکہ کسی اور جگہ پہ، لیکن الحمدللہ بغیر کسی جو ہے نا فارن ایڈ یا لوکل ایڈ، صرف آپسی تعاون کے ذریعے یہ جو کام ہو رہا ہے محض اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ حضرت اللہ نے اپنا سب کچھ اس کام کے لیے جنت تج دیا۔ آپ نے جنت اپنے اولاد کے نام پر جنت زمین کو نہیں رکھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بخش کر اس کا نام خانقاہ سرور عالم رکھا۔
اسی جذبے کے تحت جو ہے آج جو بھی آپ لوگ آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مال میں سے جو ہے ان فقراؤں کے لیے حضرت اللہ کی اس پرامن تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. وہی جذبہ جو ہے اس کام کو آگے لے کے بڑھا ہے. میں صرف آپ لوگوں کا صرف شکریہ نہیں بلکہ اس جذبے کے اور بڑھوتری کے لیے جو ہے آپ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے اس جذبے پہ قائم و دائم رکھے. بہرحال اچھا تو یہ جو ہے لسٹ میں جو ہے جناب الحاج مولوی محمد عبدالجلیل صاحب مبلغ اسلام, ڈاکٹر محمد وجاہت اللہ خان صاحب, یہ بہت یاد آتے ہیں. ہر سال جو ہے اپنا میڈیکل کیمپ لگایا کرتے تھے, چلتے پھرتے ہم سے اوجھل ہو گئے. مولوی محمد سلیمان خان صاحب مبلغ اسلام, جنہوں نے گزشتہ سال اس اسٹیج کو بلکہ ہر برس جو ہے اپنی پابندی سے تیلگو میں پہلی تقریب پہلے دن کی جو ہے ان کی ہوا کرتی تھی. اور مولوی محمد افتخار علی صاحب بن ذوالفقار علی صاحب, مولوی محمد عبدالحادی صاحب پاشا بھائی, محمد اکمل و جناب محمد اعظم صاحب, اہلیہ محترمہ جناب محمد اعظم صاحب مرحوم, اہلیہ محترمہ الحاج محمد عمر صاحب بن عبد القادر صاحب چوندو بھائی, سیدہ حفصہ بنت مولوی سید ہاشم الدین, سیدہ رحیمہ بنت مولوی سید امانت اللہ حسین ملا صاحب مرحوم, زوجہ محمد ارشد اور کیا ہے محمد ریاض عرف ٹیپو, نواسہ مولوی سید صوفی محمد قاسم صاحب, کم عمر محمد حسان ولد محمد اطہر اور ولد محمد عمر صاحب ہمارے سندھو میاں کے آپ کے پڑ پوترے, جناب محمد مجیب الرحمان صاحب بنگلور, ریحانہ بیگم بنگلور کی ان کے یہ شوہر تھے جناب محمد مجیب الرحمان صاحب, مولوی محمد رضوان اللہ صاحب آپ کے مبلغ اسلام گھڑی بنڈا, یہ بھی جو ہے نا آپ کے جہانگیر پیرا صاحب مبلغ اسلام کے صاحبزادے تھے. یہ بھی لباس میں تھے, بڑا زبردست جذبہ رکھتے تھے, کرناٹک کے علاقے میں بہت متحرک تھے, مبلغین کو لے جانا, تقاریر کرانا, اور پھر جو ہے نا اچانک وہ جو ہے نا ہم سے جدا ہو گئے ابھی. اور جناب محمد حنیف ولد محمد عبد القادر مرحوم, نبی سے مولوی سید مخدوم حسینی ملا صاحب مبلغ اسلام چھپی, ختیجہ بیگم بنت مولوی محمد عبد القادر مرحوم, محترمہ سیدہ آمنہ بیگم صاحبہ زوجہ مولوی عبداللہ صاحب خرادی مرحوم بنت مولوی سید مخدوم حسینی ملا صاحب مبلغ اسلام چھپی. ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ان کے جمیع لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سب سے اسٹیج پر مزار شریف کی تزئین نو میں پیش ذاکر بن رضوان اور عدنان صدیقی کا اور ان کا ساتھ دینے والے سبھی افراد کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آخر میں یہ رہا کہ جلسہ قرأت قرآن کریم کا جو ہے کل چوتھے روز جو ہے انعقاد عمل میں آئے گا. اس میں قاری سمیر اللہ قادری صاحب باگلکوٹ سے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ قاری ابوالکلام سجاد ممبئی سے آ رہے ہیں, قاری سہیل احمد قاسمی آندھرا پردیش سے, قاری منیر احمد خان صاحب حیدرآباد سے, اور قاری بابا شرف الدین صاحب اور جناب بابا محی الدین صاحب حسامی گولڈ میڈلسٹ کے حضرات جو ہے جلسہ قرأت میں اپنی قرأت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ تمام حضرات ضرور کل شرکت کریں. میں آپ تمام کے صبر اور خلوص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور اسی طرح آئندہ کے جلسوں میں بھی شرکت کرنے کے لیے آپ خود آئیے, اپنے ساتھیوں کو لائیے, اپنے بچوں کو جو ہے اس مشن کے بارے میں واقف کروائیے, ورنہ ہندوستان کو جس جو ہے نفرت کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے اس کو بچانے کا کام کسی اور اسٹیٹ سے, کسی اور سیاسی جو ہے نا آپ کی جماعتوں سے ہونے والا نہیں ہے. یہ کام صرف جو ہے دھرم ادھیکاری, دھرم راج سبھا کے جو ہے نا جاننے والے اور دھرم کے صحیح جو ہے نا آپ کے جو اس کے جاننے والے ہیں وہی جو ہے نا اس کو لے کے کام کر سکتے ہیں. اسی لیے اقبال کے اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اس دیش کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا منہ آیات ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک برور رب حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. اب